حاجی صاحب چینی کے بیوپاری تھے۔ انہوں نے زندگی کا آغاز پانڈی یعنی لوڈر کی حیثیت سے کیا۔ 30 برس پہلے انہوں نے چینی کی 10 بوریاں ادھار لیں، ایک تھڑے پر رکھیں اور پانڈی سے دکاندار بن گئے۔ ان کا کاروبار چل نکلا اور وہ 80 کی دہائی میں پاکستان میں چینی کے سب سے بڑے بیوپاری سمجھے جانے لگے۔ حاجی صاحب کی دکان سے جس قیمت پر پہلی بوری نکلتی تھی وہ اس دن پورے ملک میں چینی کا ریٹ ہوتا تھا۔ ان کا مینیجر بوریوں میں نوٹ بھر کر بینک لے جاتا تھا۔ حاجی صاحب 1990 میں انتقال کر گئے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کے لیے بے تحاشا جائیداد اور دولت چھوڑ کر گئے، لیکن آج 16 برس بعد ان کے چاروں بیٹے فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں۔ ان کی جیب میں راولپنڈی سے اسلام آباد تک کا کرایہ نہیں ہوتا اور وہ قطار میں لگ کر یوٹیلیٹی سٹور سے سستی چینی خریدتے ہیں۔ حاجی صاحب اور ان کی اولاد پاکستان کے جینیٹک پرابلمز کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ ہم لوگوں میں ایک جینیاتی خامی ہے۔ ہماری ایک نسل کا ہنر، ترکہ، ورثہ اور تجربہ دوسری نسل میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔ ہماری ایک نسل بے تحاشا دولت کماتی ہے، جبکہ یہ دولت دوسری یا تیسری نسل تک جاتی ہے تو وہ اسے ضائع کر دیتی ہے، وہ فقیر ہو جاتی ہے۔ ایک نسل دنیا کی بہترین صنعت کار، بزنس مین، مصور، موسیقار، گلوکار اور دانشور ہوتی ہے، جبکہ دوسری نسل بانچ، ان پڑھ، عیاش اور نکھٹو ہوتی ہے۔ ہماری ایک نسل بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتی ہے، جبکہ دوسری نسل چٹائیوں پر سوتی ہے۔ ہماری ایک نسل سونے کے نوالے کھاتی ہے، جبکہ دوسری نسل ایک ایک لقمے کو ترس جاتی ہے۔ ہماری ایک نسل فنکار ہوتی ہے، جبکہ دوسری نسل بے ہنر اور بے فن ہوتی ہے۔ ہماری ایک نسل زمیندار ہوتی ہے، جبکہ دوسری نسل فیکٹریوں میں مزدوری کرتی ہے۔ ہماری ایک نسل جہازوں میں سفر کرتی ہے، جبکہ دوسری نسل ویگنوں میں دھکے کھاتی ہے۔ اور ہماری ایک نسل علامہ محمد اقبال ہوتی ہے، جبکہ دوسری نسل جاوید اقبال ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں اس ملک کا اصل مسئلہ ہے۔ اس کیوں میں اس خطے کے تمام مسائل کی جڑیں پیوست ہیں۔ ہم لوگ بنیادی طور پر انفرادیت پسند اور انفرادیت پرست ہیں۔ ہم لوگ اپنا ہنر، اپنی کامیابی، اپنی اچیومنٹ اور اپنا تجربہ دوسری نسل میں منتقل نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ ادارہ بنانے کی قابلیت یا اہلیت پیدا نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ اپنی کامیابی کو کمپنی کی شکل نہیں دے پاتے۔ ہم لوگ ون مین شو ہیں۔ ہمارے تمام ادارے، تمام دفتر، تمام فیکٹریاں اور تمام کاروبار کسی ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جس دن وہ شخص چھٹی کر جاتا ہے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ انتقال کر جاتا ہے، اس دن وہ پورا ادارہ، وہ پوری امپائر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سارا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یورپ، امریکہ اور مشرق بعید کے لوگ اپنی کامیابی، اپنا ہنر، اپنی قابلیت، اپنی دولت اور اپنا تجربہ دوسرے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں۔ وہ اپنی اگلی نسل کو دولت کے ساتھ ساتھ تجربہ، اعتماد اور ہنر بھی دیتے ہیں۔ وہ ایسے ادارے بناتے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ آپ آج بل گیٹس کو مائیکروسافٹ سے نکال دیں، یقین کیجئے اس سے مائیکروسافٹ کے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ادارہ 150 سال تک اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ میاں منشا کو نکال دیں، آپ دیوان ضیاء یا عقیل ڈیڈی کو الگ کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ پوری امپائر کی جڑیں تک ہل جائیں گی۔ گورے اور پاکستانی میں یہی فرق ہے۔ یہ بنیادی طور پر اپروچ کا فرق ہے، یہ زاویہ نظر اور طریقہ کار کا فرق ہے۔ مغرب کے لوگ مل کر ادارہ بناتے ہیں، وہاں شخص کے بجائے اداروں کی حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے۔ وہاں لوگ نظام یا سسٹم پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں لوگ ہزار ملازمین کے اداروں کو اپنی ہاں اور نہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پورے محکمے کو اپنا غلام بنا دیتے ہیں۔ وہ پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مزارعوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے زیادہ تر ادارے ون مین شو ہوتے ہیں، اور جس دن ون مین ختم ہوتا ہے سارے شو کی بتیاں بجھ جاتی ہیں۔ آپ اپروچ کا فرق ملاحظہ کیجئے کہ پوری دنیا میں مالکان اپنے اداروں کے لیے ماہر اور کمپیٹنٹ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اپنے گرد ہمیشہ خوش آمدیوں، چاپلوسوں اور منافقوں کی فوج جمع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خوش آمد سب سے بڑی اہلیت اور قابلیت سمجھی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ کمزور، نالائق اور غلامانہ ذہنیت کے شخص کو ملازم رکھتے ہیں۔ ہم ایسے ملازم منتخب کرتے ہیں جو ہمارے ادارے میں 25-30 برس تک کم تنخواہ پر کام کرتے رہیں۔
ہمارا دوسرا کھیل اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے کام، اپنے ہنر اور اپنے تجربے سے دور رکھتے ہیں۔ ہم انہیں بڑی گاڑیاں اور بھاری کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جا بچہ عیش کر، اور بچہ عیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس دن ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اسی دن ہمارا شو ختم ہو جاتا ہے، اسی دن ہماری ساری امپائر دھڑام ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ صرف کاروبار اور کارپوریٹ سیکٹر تک محدود نہیں، ہماری حکومتیں اور نظام بھی ون مین شو ہوتے ہیں۔ ہمارے حکمران ایک نظام تشکیل دیتے ہیں، وہ جب تک اقتدار میں رہتے ہیں ان کا نظام دنیا کا بہترین سسٹم ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہی ایوان اقتدار سے باہر قدم رکھتے ہیں ان کا نظام، ان کی اصطلاحات اور بعض اوقات ان کا آئین بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ صدر ایوب خان کو لے لیجئے۔ ایوب خان نے پاکستان میں جمہوریت، خوشحالی، صنعت کاری اور پرائیویٹائزیشن کا 10 سالہ جشن منایا تھا، لیکن جب وہ رخصت ہوئے تو ان کا بیڑی سسٹم، ان کی خوشحالی اور ان کے 5 سالہ منصوبے بھی گھر چلے گئے، ان کا آئین بھی ختم ہو گیا اور ان کا 1 یونٹ بھی ٹوٹ گیا۔ بھٹو اپنے ساتھ نیشنلائزیشن اور اسلامی سوشلزم لائے تھے۔ ان کی یہ دونوں پالیسیاں ضیاء الحق کے دور میں پھانسی چڑھ گئیں اور جنرل ضیاء الحق کی اسلامی اصطلاحات 1988 میں ہوا میں پھٹ گئیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی پالیسیوں کو جناب نواز شریف نے رون دیا اور نواز شریف کے فارمولے 12 اکتوبر 1999 کو فارغ ہو گئے۔ لہٰذا آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہماری کسی حکومت کی کوئی خوبی دوسری حکومت تک ٹرانسفر نہیں ہوئی، ہماری حکومتوں کا بنایا کوئی منصوبہ دوسری حکومت تک نہیں پہنچا۔ یہاں حالت یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بجلی کے تھرمل یونٹ خوشحالی اور کامیابی ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف کے دور میں وہ غداری اور کرپشن بن جاتے ہیں۔ ایک دور میں موٹر وے کارنامہ ہوتا ہے اور دوسرے دور میں وہی موٹر وے سفید ہاتھی کا درجہ پا جاتا ہے۔ کیوں ہماری جنیاتی خرابی ہمارا 1 مین شو ہے۔ ہماری ساری کامیابیاں صرف ہماری ذات تک محدود رہتی ہیں، ہم انہیں آگے ٹرانسفر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ موجودہ حکومت کو لے لیجئے، آج جب حکومت اپنے نظام کے بارے میں دعوے کرتی ہے، جب یہ خوشحالی اور اعتدال پسندی کے نعرے لگاتی ہے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کیونکہ میں اس ملک، اس خطے کی تاریخ سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جس دن ان حکمرانوں کے پاؤں دہلیز سے نیچے اتریں گے اسی دن ان کی اعتدال پسندی اور ان کی خوشحالی کا غبارہ پھٹ جائے گا، اسی دن ان کا 1 مین شو بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے جینز میں خرابی ہے، ہم میں سے ہر نسل اپنے لیے نیا گھر بناتی ہے۔ ہمارے ملک میں باپ کی سوچ بیٹے کو منتقل نہیں ہوتی اور بیٹا اپنا تجربہ، اپنا ہنر، اپنی صلاحیت اور اپنی کامیابی اپنے بیٹے کو منتقل کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہماری نسل اپنے لیے نئی بنیادیں کھودتی ہے، ہر نسل اپنے لیے نیا سسٹم بناتی ہے۔ ہم جب تک اپنی اس خرابی کو نہیں سمجھیں گے اور ہم جب تک اسے دور کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم اس وقت تک 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلتے رہیں گے، ہم اس وقت تک دائروں میں سفر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔